الرحیم ایک اور حدیث آپ کے سامنے شب قدر کی نسبت سے رکھ رہا ہوں، تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم بھی ہے۔ دوبارہ سنیے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا ہے اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعامل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ ریلوے ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات بھر جاگتے ہیں۔ اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینے تک رات جاگ لے تو کیا وقت ہے۔ اصل یہ ہے کہ دل میں طلب ہی نہیں اور اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں رات ہی گزاری جا سکتی ہے۔ آخر کوئی بات تو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کو آپ کو یقین تھا پھر اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ پاؤں پر ورم کر جاتے تھے۔ انہی کے نام لیوا امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ آج جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی کہ وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے، کہنے والوں کو یہ موقع نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے۔ دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کودنی بھی مشکل نہیں ہوتی مگر یہ بات کسی کو کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں۔ آخر یہ کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے۔ صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے اور رات کے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ احیاء میں ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے متعدد تواتر یہ بات ثابت ہے کہ عشاء کی وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے۔ حضرت شدہ رضی اللہ عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کو کروٹیں بدل کر صبح کو کر دیتے اور کہتے کہ یا اللہ آپ کی ڈر نے میری نیند اڑا دی ہے۔ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس۔ سعید بن مصیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ صلہ بن شیم رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا دیجیے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تمام رمضان تو ہر 3 رات میں ایک قرآن پاک ختم فرماتے مگر عشر آخر میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا 40 سال تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے داد کو ہٹاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریقے پر دعا کی تھی۔ صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے تھے کہ حدیث میں قیلولہ کا ارشاد ہے
گویا دوپہر کو سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ساری رات اسی آیات کو پڑھتے ہوئے اور روتے ہوئے گزاری، جس کا ترجمہ ہے کہ رمضان المبارک میں تو دن رات کے سوتے نہ رات کو۔ امام شافعی رمضان المبارک میں دن رات میں نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم کرتے، اور ان کے علاوہ سینکڑوں کے واقعات ہیں جنہوں نے ان پر عمل کر کے بدلا دیا۔ یاد کرنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں، یہ سلف کے واقعات ہیں، اب بھی کرنے والے موجود ہیں۔ درجہ مجاہدہ نہ صحیح مگر اپنے زمانے کے موافق، اپنی طاقت و قدرت کے موافق نمونہ کے طور پر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتداء کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہیں۔ نہ راحت و آرام انہار عبادت سے منع ہوتی ہے، نہ دینی مشاغل سے زرا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فکر کو بند کر دوں گا اور تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فکر زائل نہیں ہوں گا۔ روزمرہ کے مشاہدات سے سچے ارشادات کے مشاہدہ عدل میں ہے۔ کتنی زبردست بات ہمارے سامنے آ گئی، کتنی طویل حدیث تھی، اور اس میں پھر یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ جب ہم اللہ پاک کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں گے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے وہ تو نبی تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو اتنی توفیق دی تھی، ان کے صحابہ اکرام نے کر کے دکھلایا۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آ گئے کہ کس طرح وہ ایک رات میں قرآن پاک ختم کرتے، ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے، دن کو روزہ رکھتے، اور اپنی مشغولیات بھی ان کی تھی، وہ انہیں کی طرح کی ہوئی تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کو توفیق دی، ان کو شوق تھا ان کو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کرتے پھر اس میں جان لڑا دیتے تھے اس کے اوپر، اور وہ عمل کرتے رہتے۔ کئی صحابہ اکرام ایسے آئے ہیں جن کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہیں گے کہ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنی جان پر لیا اور من و جان سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اس کو پورا کر کے دکھلایا۔ تو اللہ پاک نے دنیا ہی میں ان سے راضی ہونے کا بشارت قرآن پاک میں ان کو دے دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی تھوڑی سی ہمت و طاقت دے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کرنے والے بن جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کرنے والے بن جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی۔